یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دودھ پینے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. تو اگر کسی عورت نے کسی بچے کو یا بچی کو 2 سال یا 2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد دودھ پلائے، اس کی عمر 3 سال ہونے کے بعد اسے دودھ پلائے، تو اس دودھ پینے اور پلانے کی وجہ سے کیا ان دونوں کے آپس میں حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے. تو دودھ پینے اور دودھ پلانے کی مدت کے بعد اگر دودھ پلایا جائے تو اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب: الارضاع بعد مدت الرضاع لا يجوز. کہتے ہیں دودھ پینے کی مدت، جس کو مدت رضاعت کہتے ہیں، دودھ پینے کی مدت کے بعد الارضاع، ارضاع کے معنی دودھ پلانا، دودھ پینے کی مدت کے بعد دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے. لا یجوز، جائز نہیں ہے. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ. کہتے ہیں جب دودھ پینے کی مدت گزر جائے، وَإِذَا مَضَتْ، جب گزر جائے مدت دودھ پینے کی مدت، مطلب 2 سال یا 2.5 سال گزر جائیں، اس کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلائے تو اس دودھ پینے اور پلانے کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ان دونوں کے آپس میں. یہ ایک دونوں دوسرے کے لیے محرم نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ دودھ پینے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتے ہیں یہ مدت رضاعت کے اندر اندر ثابت ہوگی، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال ہے. تو 2 سال یا 2.5 سال کے بعد اگر کوئی کسی کو دودھ پلائے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد دودھ پلانا بھی جائز نہیں ہے. سوال: بینوا احکام حرمت الرضاع بالتفصیل. کہتے ہیں کہ حرمت رضاعت کے احکام تفصیلاً بیان کریں، تفصیل کے ساتھ حرمت رضاعت کے احکام بیان کریں، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کریں. جواب: افہم واحفظ المسائل التالیہ. افہم کہتے ہیں کہ سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں، واحفظ المسائل التالیہ، اور آنے والے مسائل کو یاد کریں. الاول، پہلا مسئلہ، یعنی حرمت رضاعت کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے: اذا ارتضع صبی وصبیۃ علی ثدی امرأۃ حرم النکاح بینہما. کہتے ہیں کہ ایک بچی اور ایک بچے نے، صبیٌ کہتے ہیں بچے کو اور صبیۃ کہتے ہیں بچی کو، چھوٹی بچی، دودھ پینے والا بچہ اور دودھ پینے والی بچی، 2 یا 2.5 سال سے کم عمر بچہ. کہتے ہیں ارتضع، جب وہ دودھ پیے، کوئی بچہ اور بچی، علی ثدی امرأۃ، کسی عورت کی چھاتی سے، حرم النکاح بینہما، تو ان دونوں بچہ اور بچی کے درمیان نکاح حرام ہوگا. مطلب ہے کہ ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی بھی نہیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، بس اجنبی ہیں، لیکن ان دونوں بچوں نے، کسی کا بیٹا اور کسی کی بیٹی ہے، ان دونوں نے مل کر ایک تیسری عورت کا دودھ پیا جو ان کے لیے وہ بھی نامحرم ہے، اجنبیہ ہے. جب یہ دونوں بچہ اور بچی کسی تیسری عورت کا دودھ پئیں تو ان دونوں بچوں کے درمیان آپس میں نکاح حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوں گے، اور رضاعی بہن بھائی کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. الثانی، دوسرا مسئلہ، لا يجوز ان تتزوج المرضعة احدا من ولد المرأة التي ارضعتها، یا من ولد المرأة التي ارضعتها. اگر ولد کہیں گے تو یہ جمع ہے، اور اگر ولد کہیں گے تو یہ مفرد ہے. تو کہتے ہیں لا يجوز ان تتزوج المرضعة، اگر کسی عورت نے کسی بچی کو دودھ پلایا تو جس بچی کو دودھ پلایا اس کو کہتے ہیں مرضعہ، عربی میں مرضعہ، وہ دودھ پینے والی بچی، اور جس عورت نے دودھ پلایا اس کو عربی میں مرضعہ کہتے ہیں، مرضعہ. تو مرضعہ
دودھ پینے والی بچی اور مرضع، یہ دودھ پینے والی بچی اور مرضعہ جس عورت نے دودھ پلایا، تو کہتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے ان تتزوج المرضعۃ، کہ دودھ پینے والی بچی جو ہے وہ نکاح کرے احدا من ولد المرأة التي ارضعتها، اس عورت کے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ جس نے اس کو دودھ پلایا، یعنی جس عورت نے اس بچی کو دودھ پلایا، اب اس بچی کا نکاح اس عورت کے کسی بھی بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس عورت کے سارے بیٹے اس بچی کے بھائی بنیں گے۔ تو جس طرح اپنے بھائی سے نکاح درست نہیں، اس طرح اپنے رضائی بھائیوں سے بھی نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ اس عورت کے سارے بچے جو ہیں اس کے رضائی بھائی ہو گئے، اور اس کی ساری بیٹیاں اس کی رضائی بہن ہیں۔ تو اگر دودھ پینے والا بچہ ہو تو اس عورت کی بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ دودھ میں اس کے ساتھ شریک ہو یا نہ ہو، لیکن اس عورت کی ساری بیٹیاں اور اس کے سارے بیٹے اس دودھ پینے والے بچے اور اس دودھ پینے والی بچی کے اوپر حرام ہوں گے، کیونکہ وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ، اذا ارضعت المرأة صبیۃ، کہتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بچی کو دودھ پلایا، حرمت هذه الصبیۃ علی زوجها، کہتے ہیں کہ یہ بچی اس عورت کے شوہر پر حرام ہو جائے گی، یہ بچی دودھ پینے والی بچی اس دودھ پلانے والی عورت کے شوہر پر حرام ہے، وعلی آبائہ، اور اس طرح اس عورت کے شوہر کے آبا پر، اس کے دادا، اس کے باپ پر، اس کے دادا پر، سب پر حرام ہے، وہ ابنائہ، اور اس طرح اس عورت کے شوہر کے بیٹوں پر بھی حرام ہے، اس لیے کہ دودھ پینے کی وجہ سے یہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا۔ تو جس طرح اپنے باپ کے آبا و اجداد سے نکاح حرام ہے، اس طرح اپنے باپ کی اولاد سے نکاح حرام ہے، اس طرح رضائی باپ سے اور رضائی باپ کے اصول سے اور رضائی باپ کے فروع سے، اس کے آبا و اجداد کو اصول کہا جاتا ہے اور اس کی اولاد کو فروع کہا جاتا ہے۔ تو رضائی ماں کا شوہر جو ہے اس کا باپ بنے گا، اس کے اصول سے بھی نکاح حرام ہے، اس کے فروع سے بھی نکاح حرام ہے، خود اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ کہتے ہیں وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبًا لِلْمُرْضَعَةِ، کہتے ہیں کہ یہ اس عورت کا شوہر جو ہے یہ بنے گا وہ شوہر کہ جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اتر آیا۔ ظاہر ہے کہ عورت کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، یہ تو شوہر کی وجہ سے، کہ شوہر اس سے ہم بستری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہرتا ہے اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، تو اس دودھ کا آنا یہ شوہر کی وجہ سے ہے، لہذا وہ شوہر جس کی وجہ سے اس عورت کی چھاتیوں میں دودھ آیا یہ بنے گا ابا للمرضعہ، باپ بنے گا اس دودھ پینے والی بچی کا، اس دودھ جس عورت بچی نے دودھ پیا اس کا باپ بنے گا۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسَمِّيهَا الْفُقَهَاءُ بِمَسْأَلَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ، کہتے ہیں اس مسئلے کو فقہاء لبن الفحل کہتے ہیں، مسئلہ لبن الفحل، لبن کہتے ہیں دودھ کو، فحل کہتے ہیں نر کو، آدمی کو۔ تو چونکہ یہ دودھ پلانے والی عورت کا دودھ جو ہے وہ اس کے شوہر کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے آگے اتنے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ لبن الفحل کہتے ہیں، یعنی کسی مرد کا دودھ، مرد کے دودھ کی وجہ سے، مرد کے دودھ سے مراد اس کی اپنی چھاتیوں میں آنے والا دودھ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس مرد کی وجہ سے اس کی بیوی کی چھاتیوں میں جو دودھ آیا ہے وہ مراد ہے۔ یہ تین مسائل ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ، لا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع، کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ بچہ جس نے دودھ پیا، مرضع جس بچے کو دودھ پلایا گیا، تو دودھ پینے والا بچہ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا کس سے؟ اخت زوج المرضعة، اپنے دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہن سے۔
یعنی رضائی ماں کے شوہر کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ لأن عمته من الرضاع، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی پھوپھی ہو گئی. وہ اس کی یعنی رضائی باپ کی بہن ہے تو باپ کی بہن پھوپھی کہلاتی ہے. تو جس طرح اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے، اس طرح رضائی پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے. تو رضائی پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے. رضائی چچا، اس سے بھی نکاح حرام ہے. اگر کسی بچی نے دودھ پیا، وہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن گیا، اور رضائی شوہر کے رضائی باپ کے بھائی سے بھی نکاح حرام ہے. رضائی چچا سے بھی اسی طرح محرم ہے جس طرح اپنا نسبی چچا محرم ہے. چچا و تایا یہ محرم ہے جس طرح نسب کے اعتبار سے، اس طرح رضاعت کے اعتبار سے بھی محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. پانچواں مسئلہ، لا يحل للرجل ان يتزوج امرأة ابنه من الرضاع كما لا يحل له ان يتزوج بامرأة ابنه من النسب. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا جس طرح اپنے نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا. پیچھے گزر چکا کہ اپنے نسبی بیٹے کی بیوی وہ ہمیشہ کے لیے سسر پر حرام ہے، جس کو بہو کہتے ہیں. تو بہو کا نکاح سسر سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. مثلا اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ بنے، تو سسر کے لیے اپنی مطلقہ بہو سے یا اپنی بیوہ بہو سے نکاح حرام ہے. اسی طرح اس کے لیے اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے، اگر رضائی بیٹا جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے یا وہ مر جائے رضائی بیٹا، تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز. الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز في بعض الصور أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں نکاح کرنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یجوز ان یتزوج الرجل، کہ جائز ہے آدمی نکاح کرے بأخت اخیہ من الرضاع، اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. کما یجوز فی بعض الصور ان یتزوج بأخت اخیہ من النسب، جیسے کہ بعض صورتوں میں اپنے نسبی بھائی کی بہن سے بھی نکاح جائز ہے، بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں جائز نہیں ہے. اپنے نسبی بھائی کی بہن، اگر اس کی سگی بہن ہے اور رضائی اس کا نسبی بھائی اس کا سگا بھائی ہے، تو وہ اس کی بہن جو ہے اس کی سگی بہن ہے، تو سگی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے. لیکن بعض صورتوں میں نسبی بھائی کی بہن سے نکاح جائز ہے. مثلا اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا باپ شریک بھائی ہے، باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے دونوں کی، جس کو باپ شریک کہتے ہیں. عربی میں اس کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، اس کو اللاتی بھائی. اردو میں اس کو باپ شریک بھائی کہتے ہیں. تو باپ شریک بھائی کی ایک ماں شریک بہن ہے، باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن ہے. مثلا یعنی دو بھائی ہیں، دونوں کی ماں الگ الگ ہے، لیکن دوسری ماں کو باپ نے طلاق دے دی، پھر اس عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور پہلے سے اس کے پاس ایک بیٹا ہے. تو اب اس کا بیٹا اس کا باپ شریک بھائی ہے. اب اس باپ شریک بھائی کی اب ماں شریک بہن ہو گئی، تو ماں شریک بھائی باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ماں کے واسطے سے تعلق ہے اور نہ باپ کے واسطے سے تعلق ہے.
اس لیے کہ اس کی ماں بھی الگ ہے اور اس کا باپ بھی الگ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ تو اپنے نسبی بھائی کی ماں شریک بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ رضائی بھائی کے ساتھ رضاعت کا تو تعلق ہے، لیکن اس کی بہن کے ساتھ رضاعت کا تعلق نہیں ہے۔ اور بہن سے مراد رضائی بھائی کی وہ اس عورت سے بہن نہیں ہے جس کا دودھ پیا، بلکہ اس کی کوئی دوسرے والدہ سے بہن ہے، دوسری والدہ سے بہن ہے۔ تو اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، نسبی بہن سے، مثلا اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو بچوں نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا، تو یہ دونوں بچے جو ہیں آپس میں بھائی ہو گئے، اور جس عورت کا دودھ پیا وہ ان دونوں میں سے کسی کی ماں نہیں ہے، صرف رضائی ماں ہے۔ تو اب اس لڑکے کے لیے، اس ایک لڑکے کے لیے اس دوسرے لڑکے کی نسبی بہن سے نکاح جائز ہے، نسبی بہن سے نکاح جائز ہے، اس لیے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نسب کے اعتبار سے ہے اور نہ رضاعت اور دودھ کے اعتبار سے ہے۔ لہذا تو یہاں پر اپنے رضائی بھائی کی نسبی بہن سے نکاح جائز ہے۔ کہتے ہیں یجوز ان یتزوج الرجل باخت اخی من الرضاع، جائز ہے آدمی نکاح کرے اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، کما یجوز فی بعض الصور ان یتزوج باخت اخی من النسب، جیسے کہ بعض صورتوں میں، اور ان بعض صورتوں میں سے صورت کو میں نے بتا دیا کہ اپنے باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن سے نکاح جائز ہے، حالانکہ باپ شریک بھائی اس کا نسبی بھائی ہے اور اس کی ماں شریک بہن سے نکاح جائز ہے۔ وذالک مثل الاخ من الاب، اور یہ مثال ہے باپ شریک بھائی ہے، اذا کان لو اخت من امی، جب اس کی بہن ہو ماں کی جانب سے، جازا، کہتے ہیں جائز ہے لیاخی من ابیہا، اس کے باپ شریک بھائی کے لیے، ان یتزوجا، کہ اس کی ماں شریک یعنی باپ شریک بھائی کی بہن سے نکاح کرے، ماں شریک بہن سے۔ یہ 6 مسائل بیان کے رضاعت کے تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بارے میں کہا مصنف رحمہ اللہ نے افہم، ان مسائل کو سمجھیں اور وحفظ المسائل التالیہ، اور آنے والے مسائل کو یاد بھی کریں۔ تو یہ 6 مسائل ہیں۔ آگے رضاعت کے اور بہت سارے مسائل ہیں، کہتے ہیں کہ قد ذکرتم فی بیان المحرمات، کل میں ٹائم ہو گیا 6:15 ہو گیا، باقی السلام انشاءاللہ کل۔ علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کلاس کی ٹائم 6 بجے ہے جی، انشاءاللہ سب ساتھی نوٹ فرمائیں جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل سے اور 6 بجے دوسری کلاس کلاس کی ٹائم 6:30 بجے انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، صحیح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔